الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. حضرات، وقت زیادہ نہیں ہے اور بتانا بھی بہت کچھ ہے. آپ لوگ بس ساتھ دیں گے تو میں کچھ دیر رہوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. میں نے آج ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے اور اس آیت کریمہ کی طاقت اتنی ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنے ذہن میں بسا لے، کوئی کہے کہ یہ آیت کریمہ واقعی میں اس رب قدیر کا اتارا ہوا ہی کلام ہے، اس پہ قسم لے لے کہ یہ آیت کریمہ اچھی ہے اور اس آیت کریمہ کے مطابق ہمیں زندگی بتانی ہے، تو میں وعدہ نہیں کرتا مگر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی کی تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے گا. وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی پوری آیت نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کے ٹکڑے پر عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا اسے. اسی کے ضمن میں کچھ بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں ہیں اس کے متعلق میں بات کروں. اس سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کے نبی آخر الزمان سیاح لامکہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے تاجدار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالیاں پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت بتا دوں کیونکہ کچھ لوگ درود شریف کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس، آ کے کہنے لگا اے علی، میں عبادت کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں مگر وہ قبول نہیں ہوتی. حضور کا زمانہ جا چکا ہے، ظاہری زمانہ جا چکا ہے. حضرت صدیق اکبر بھی اپنی قبر انبر میں جلوہ افروز ہے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی بھی. یہ دور ہے حضرت علی کا. اس دور میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اے علی، میں دعا مانگتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں مگر عبادت کے بعد جو دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. حضرت علی نے کہا کہ تم دعا کیسے مانگتے ہو؟ کہا حضور وہی طریقہ ہے جو طریقے پہ مانگتے ہیں لوگ. کہا کیسے مانگتے ہو بتاؤ تو صحیح. کہا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، سینے تک رکھتا ہوں، کہتا ہوں مولا کریمہ مجھے دے دے. میں اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں یہی غلطی کرتے ہو، یہ غلطی ہے تمہاری. باپ کے پاس جا کے کوئی کہے 1 روپے دے، باپ کہے گا بولنے کا طریقے نہیں، ہم نہ دیں گے، بھگا دے گا باپ. اور وہیں پہ کہے گا ابو جی 1 روپیہ، باپ کہے گا میرا بیٹا ابا بول رہا ہے کہ نہیں. حضرت علی نے کہا مانگنے کا طریقہ تو ہے ہی نہیں تیرا، تو مانگ تو رہا ہے رب سے ہی، طریقہ غلط ہے. کہا علی علی طریقہ بتا دیجئے ذرا. سبحان اللہ. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ علی جب پیدا ہوئے ماں کی گود میں گئے،
نے دیکھا بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے، بچہ ہل ہی نہیں رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، اور جب بچہ روتا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں مرا ہوا پیدا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جسم سے روح نکل چکی ہے، اب اس کو دفنانے کی نوبت آ گئی ہے، مگر حضرت ابو طالب کہتے ہیں ارے رک جاؤ، میرے بھتیجے کو تو آ جانے دو ذرا۔ سبحان اللہ۔ کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں کسی اور کی نہیں، اپنے بھتیجے محمد عربی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ آنے تو دو ذرا۔ وہ علی ہے، نبی نے گود میں لیا ہے، آنکھیں کھول کے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ننھی سی عمر میں ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، پڑوسیوں کو نہیں دیکھا، پہلے نبی کو دیکھا۔ پوچھیے علی سے، علی کیسے پتا چلا؟ تم نے تو کبھی دیکھا نہیں نبی کو، ابھی تمہاری پیدائش ہی ہو رہی ہے، ابھی دنیا میں آ ہی رہے ہو، پہچانا کیسے؟ کہا میں جانتا تھا، خدا نے مجھ سے کہا تھا علی میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ تم دنیا میں زندگی گزارو، بلکہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرے نبی کی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ علی نے کہا کہ میں سمجھ گیا، میری ماں نے جب گود میں لیا، ماں کی گود میں لینے کا طریقہ الگ تھا، باپ نے لیا، باپ کے لینے کا طریقہ الگ تھا، مگر جب میرے نبی نے لیا اور لے کر کے گلے سے لگایا، کہا علی آنکھیں تو کھولو ذرا۔ حضرت علی آنکھیں کھولتے ہیں، ننھی سی عمر میں پہچان لیا یہی میرے نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علی ابھی پیدا ہو کے نبی کو پہچانے، کیا وہ آگے چل کے نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے نا۔ وہی علی کہہ رہے ہیں، مانگنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تو پوچھ رہا تو بتاتا ہوں۔ کہا علی بتا دیجیے۔ کہا جب بھی تو دعا کرنے کیا کر، اس سے پہلے میرے نبی پہ درود پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا کر؟ درود پڑھا کر۔ کہا علی اس سے ہوگا کیا؟ کہا جب تو درود پڑھے گا پھر خدا سے مانگے گا، خدا فرشتوں میں کہے گا فرشتوں دیکھو دیکھو اس کا دامن خالی نہ جائے، اس نے میرے نبی کے وسیلے سے مانگا ہے، سبحان اللہ۔ کے وسیلے سے مانگا ہے۔ جب تو نبی کے وسیلے سے مانگے گا، درود شریف کی پابندیاں لگا لے گا، درود شریف کو اس دعا کے اوپر قابل، اس دعا کے اوپر رکھ دے گا، خدا اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو جب بھی تو دعا مانگا کر تو درود پڑھا کر۔ جب حضرت علی کا یہ قول میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ جب علی یہ بتا رہے ہیں کہ دعا سے پہلے درود پڑھا کر دعا قبول ہو جائے گی، تو محفل سے پہلے اگر درود پڑھے تو محفل کیوں نہیں قبول ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ نبی کا وسیلہ رکھ دیا ہے ہم نے، نبی کی باتیں رکھ دی ہے، نبی کا وسیلہ مانگ لیا ہم نے، تو کوشش کیجئے درود زیادہ پڑھا کیجئے۔ یہ وہ چیز ہے جو گھر سے غربت بھی مٹا دیتی ہے، گھر کے اندر ساری پریشانیوں کو بھی دور کرتی ہے، اور ہر ایک ٹینشن کو بھی دفع فرما دیتی ہے۔ بے شک۔ یہ وہ چیز ہے، اسی لیے درود کی کثرت کرے، اور درود کی کثرت سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، سخت نہیں رہتا، نرم ہو جاتا ہے۔ اور درود کی برکت ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رحمت نازل فرما رکھی ہے، ورنہ اس دنیا میں جیسے جیسے گناہ ہو رہے نا، قسم سے اس دنیا کو مٹ جانا چاہیے تھا اب تک۔ یہ تو کرم ہے خدا کا کہ اپنے محبوب کے نام پہ اب تک زندہ رکھ رکھا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر اس کی طاقت ہے، کوئی بھی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں۔ اب خدا ہر چیز پہ جب قدرت رکھتا ہے تو خدا اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ابھی کے ابھی اپنے پاس بلا لے۔ بے شک۔ خدا اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس محفل کو کامیابی عطا فرما دے۔ خدا اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہم جیسے ناکارہ نکموں کو بلندی عطا فرما دے۔ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے رب تعالیٰ۔ تو رب کہتا میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اور ایسی قدرت رکھتا ہوں کہ اس قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ بے شک۔ رب کہتا ہے میرے آگے کسی کی نہیں چلتی،
رب تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی تب لوگوں نے اعتراض کیا. کفار مکہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اگر وہ اتنا ہی قدرت والا ہے تو اس چیز کو کیوں نہیں بدلتا, اس موسم کو کیوں نہیں بدلتا, یہ جو ابھی موسم جو خراب ہو رہا ہے اسے کیوں نہیں بدلتا. میرے رب نے کہا دیکھو کچھ دیر پہلے موسم اچھا تھا, میرا رب قدرت پہ اس چیز پر قادر تھا, موسم خراب کر دیا. سبحان اللہ. تم نے یہ تو دیکھا موسم خراب ہے, یہ نہیں دیکھا پہلے صحیح تھا, یہ نہیں دیکھا پہلے صحیح تھا. رب تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں جب حضرت آدم کی باری آئی, حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی بات آئی, فرشتوں نے کہا مولا کریمہ تو جسے پیدا کرنے والا ہے, جسے بنانے والا ہے, جسے بھیجنے والا ہے, وہ تو فساد مچائے گا, وہ تو خون ریزی کرے گا, لوگوں کے حق مارے گا, لوگوں کو پریشانیوں میں ڈالے گا, اس آدم کو پیدا کر رہا ہے مولا. یہ قرآن مجید میں باتیں آئی ہے, قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. فرشتوں نے انکار کیا مولا نہ پیدا کر. خدا نے کہا میں جو جانتا ہوں کیا تم جانتے ہو؟ کہا مولا ہم نہیں جانتے. مولا تو نے جو علم ہمیں دیا بس ہم وہی جانتے, اس سے آگے کچھ جانتے ہی نہیں. اس وقت ابلیس نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں, بعد میں ابلیس پیدا ہوا ہے. ابلیس تو بعد کی پیدائش ہے. پتا چلا پہلے خدا والے تھے, پھر نبی والے, بعد میں ابلیس والے. ابلیس والے تو بعد میں پیدا ہوئے. رب تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہو؟ کہ نہیں مولا, جو تو جانتا تیری شان ہے, تو نے جو عطا کر دیا ہے وہ بھی تیری شان ہے, تو نے ہمیں دیا ہے. اب کہا مولا کریمہ تو بنائے گا کیسے؟ حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا. جبرائیل زمین سے مٹی لینے آئے. جبرائیل نے جیسے آگے ہاتھ بڑھایا ہے زمین رونے لگی. زمین کہنے لگی اے جبرائیل تو یہ مٹی لے کے جا رہا ہے, خدا اس سے ایک انسان بنائے گا, وہ انسان غلطیاں کرے گا, جب وہ غلطی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی, حالانکہ سزا اس کو ملے گی مگر شریر تو میرا ہوگا, مٹی تو میری ہوگی, تکلیف تو مجھے پہنچے گی. حضرت جبرائیل کو رحم آ گیا, واپس چلے گئے. پھر حضرت میکائیل کو بھیجا گیا, یہی معاملہ ہوا, وہ بھی واپس چلے گئے. حضرت اسرافیل کو بھیجا گیا, یہی معاملہ ہوا, واپس چلے گئے. پھر حضرت اسرائیل کو بھیجا گیا, وہی اسرائیل جن کے ہاتھوں میں لوگوں کی جان نکالنے کی طاقت ہے. اب دیکھیے اتنی بڑی دنیا اور یہ ایک کائنات ہے, نہ جانے کتنی کائناتیں ہیں. ہم تو ادھر ہے نا بھائی, نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, فون کرتے ہیں تو یہاں سے کہیں بھی بات ہو جاتی ہے. مگر اس ٹائم اب سوچیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے, پھر بھی روح نکال رہے ہیں. ایک روح نکل رہی ہے بہار میں تو دوسری نکل رہی ہے بنگال میں. ہم فون لگائے تو فون لگنے میں کم سے کم 10 سے 15 سیکنڈ لگ جاتا ہے, تب گھنٹی بجتی ہے, اس کے بعد اس کا دل ہوا تو اٹھایا ورنہ نہیں. مگر اسرائیل علیہ السلام کو گھنٹی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بنا گھنٹی کے ہی اٹھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اسرائیل سے پوچھا میرے نبی نے, اے اسرائیل تم ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کی روح کیسے نکالتے؟ لوجیکلی بات ہے, ایک آدمی ایک ٹائم پہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. تو حضرت اسرائیل سے جب پوچھا گیا تو حضرت اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ, خدا نے جہاں مجھے بیٹھایا ہے وہاں پہ ایک درخت پیدا کیا, ایک درخت پیدا کیا ہے, اس پہ دنیا کے تمام انسانوں کا نام ہے, تمام کا. اور خدا نے میرے سامنے ایک کنواں رکھ دیا ہے, اس کنویں میں میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں, پوری کائنات, کچھ بھی نہیں چھپتا, سب کو دیکھتا ہوں. اور یا رسول اللہ جب میں پیڑ کی طرف دیکھتا ہوں اور پیڑ سے جو پتا گرتا ہے اس پہ جس کا نام ہوتا ہے میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کے اس کی روح نکال لیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ اتنی طاقت ایک جبرائیل اسرائیل میں ہے جو آسمان پہ بیٹھ کے زمین والوں کی روح نکال لے, تو میرے نبی میں کتنی طاقت ہوگی جو مدینے میں بیٹھ کر کے تمام امتی کی بخشش کرا لے. وہ نبی جب زمین پر رہے اور زمین سے عرش بری پر گئے, زمین رک گئی اور میں کرام سے پوچھا گیا یہ زمین رک کیوں گئی؟ وقت
अर्श बरी पर गए, लामका से भी आगे गए, खुदा से मुलाकात की, खुदा से बातें की, और बात इतनी नहीं थी, न जाने कितनी लंबी बात थी, फिर भी दुनिया का वक्त आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो कहा बताओ जरा, एक इंसान जब मरता है, उसके जिस्म से जब रूह निकलती है, तो बताओ वो हिलता है क्या, वो चलता है क्या, वो बात करता है? मैंने कहा नहीं हुजूर, जब एक इंसान मरता है उसका जिस्म हिलता नहीं, क्योंकि रूह निकल जाती है, रूह चली जाती है, वो हिलेगा कैसे? जब रूह ही निकल गई है तो ये हरकत करेगा कैसे? कहा सोच, जब जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म हिलता नहीं है, और मोहम्मद अरबी ईमान रूह है। सुभान अल्लाह। और जब ईमान की रूह चली जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? मेरे नबी गए, दुनिया की रूह निकाल ली गई, कुछ नहीं बचा, दुनिया रोक दी गई। रुक जा, आगे न बढ़, तुझ में रहा क्या जब मेरा नबी ही नहीं है तेरे पास? जब नबी ही नहीं तो है क्या तेरे पास? खुदा इतना कुदरत वाला है कि अपने नबी को बुलाया, जमीन को रोक दिया। चंद लम्हों में मेरे नबी पूरी दुनिया का गश्त करके, खुदा से बातें करके, जिब्राइल से जन्नत और जहन्नम देख करके जमीन पर चले आए, और एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। ये कुदरत खुदाबंदी नहीं है तो क्या है यार? अब तुम आंखें खोलनी चाहिए। मेरा रब कितना कुदरत वाला है, मेरा रब इतना कुदरत वाला है कि जब हजरत आदम को पैदा किया गया और तमाम फरिश्तों से कहा फसजदू फसजदू, सबने सजदा किया। तमाम फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, सबने सजदा किया। इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा। भाई उस वक्त तो इब्लीस था नहीं कोई, हमें तो बहकाने वाला एक इब्लीस है ना। उस वक्त उसको किसने बहकाया? किसने? किसी ने नहीं बहकाया, उसकी जिद ने उसे मारा। उसने कहा मेरे मौला, ये तो आज पैदा किया तूने, और मेरी शान तो ये है कि मैं जब जन्नत में था तो फरिश्तों को पढ़ाता था तो झूलते हुए पढ़ाता था। आज एक उस्ताद बैठता है दरसगाह में तो गद्दे पे बैठ के पढ़ाता है। इब्लीस जब फरिश्तों को पढ़ाता था तो झूले पर बैठता था, एक बार इधर झूलता था, तमाम फरिश्तों को सबक दे भी देता था, सुन भी लेता था। इतनी ताकत थी उसके पास। मगर जब एक नबी का इनकार किया, सारी चीज छीन ली गई, गले में लानती थोक डाल दिया गया। ये खुदा की कुदरत नहीं है तो क्या है यार? ये कुदरत ही है ना। इब्लीस के गले में कोई कुछ डाल के बताए? ये तो रब की ताकत थी ना, रब की कुदरत थी। खुदा ने कहा ए इब्लीस, मैं तुझे एक और मौका देता हूं। 2 सजदे किए गए। पहला सजदा फरिश्तों ने किया, इब्लीस खड़ा रहा। खुदा ने कहा लगता है इब्लीस को परेशानी है कुछ। फरिश्ते खड़े हुए, फिर कहा दोबारा सजदा। इब्लीस इस बार भी सजदा नहीं किया, वही घमंड में, अपने तकब्बुर में कहने लगा मुझसे बड़ा है ही नहीं। ये जो है ना मुझसे बड़ा, इंसान को ले डूबता है, ले डूबता है। एक बात ये बता दो कि एक जानवर ऐसा है जिसको हम लोग मार के भगाते हैं, कुत्ता, है ना। और अभी के दौर में मैं कहता हूं इंसान से कुछ बेहतर है कुत्ता। वजह क्या है कि आज भी हमें अगर किसी से वफादारी की मिसाल देनी होती है तो हम ये नहीं कहते वो इंसान कितना वफादार है, बल्कि कहते कुत्ता कितना वफादार है। इंसान इतना गिर गया है कि मिसाल भी कुत्तों की दी जा रही है, और इंसान इतना बेकार है कि कुत्ता उससे बेहतर है। अब लोग कहेंगे इंसान को तुम खराब कह रहे हो, अशरफुल मखलूकात को खराब कह रहे हो, एक जानवर को अच्छा कह रहे हो। मैं कहता हूँ कुत्ता भले से जैसा भी है, जब तक सूखा है वो पाक है, सिर्फ उसका मुंह और जो हिस्सा गीला है वो नापाक है। मगर वो अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, कभी भी शराब नहीं पीता, कभी भी जुआ नहीं खेलता, कभी भी चोरी नहीं करता, कभी भी किसी का हक नहीं मारता। ये इंसान इतना बदकार
बेकार हो गया है कि जुआ भी खेल रहा है, चोरी भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है। अब जो शराबी है मैं उससे बेहतर कुत्ते को न कहूँ तो किसे कहूँ, जो जुआ खेल रहा है उससे बेहतर कुत्ते को न कहूँ तो क्या कहूँ। बताइए तो जरा, खुदा की नाफरमानियां करके शराब पीते जा रहे हैं और खुद को कह रहे हैं हम ताकतवर है, शराब पी रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं और कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं। अरे तुम्हारी जबान पे हराम चीज है, तुम्हारे जिस्म पे हराम लुकमा चढ़ा हुआ है, तुम्हें जिस्म पे जो लिबास पहना है वो हराम के पैसे से पहना है, तो दुआ कहां से कबूल होगी। जिस दिन तुम सच्ची तौबा करोगे, जिस दिन तुम कहोगे मौला करीमा जो गुनाह हुआ तू माफ कर दे, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर, तू रहमान और रहीम है, तू हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है। जिस दिन हम ये कह करके खुदा की बारगाह में आंसू बहाएंगे, खुदा कहेगा फरिश्तों इसने आंसू बहा लिया, इसके गुनाहों को माफ करो। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। करते हैं, शराब पी लेते हैं और खूब गाली गलौज, खूब। और शराब पीने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे खानदान की ताकत आ जाती है, पूरे खानदान की ताकत। उसको मार देंगे, उसको गिरा देंगे, ये कर लिया वो कर लिया। शराबी अगर शराब के नशे में मर जाए, शराब के नशे में, शराब पिया है मगर नशा नहीं चढ़ा, मगर पी रखा है न शराब, और उस हालत में वो मर गया तो बिना सवाल जवाब के, मुनकर नकीर सवाल जवाब करते हैं ना, मर रब्बु का मा दीनु का, बिना सवाल जवाब के जहन्नम में जाएगा। कितना बड़ा अजाब है ये। उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा तू रब को जानता है कि नहीं, क्यों? गंदी जबान से मरा है, नापाकी की हालत में मरा है, हराम शय को अपनी जबान पर लगा के मरा है। फरिश्तों को गवारा नहीं है कि जिस हराम शय को इसने अपनी जबान से लगाया है उस जबान से मैं इससे रब का नाम कहलवाऊं। फरिश्तों को गवारा नहीं है। ये लानत है खुदा की कि जो पहली मंजिल कब्र है, जहां पे हुजूर का दीदार होना है, जहां पे खुदा की वहदानियत का ऐलान किया जा रहा है, जहां पे पूछा जा रहा है तू रब को पहचानता है कि नहीं, तू दीन को जानता है कि नहीं, मोहब्बत अरबी का चेहरा दिखाया जाएगा, वो हक उससे छीन लिया जा रहा है। इससे बदतर अजाब क्या होगा। मैं कहता हूं जिसके सामने हुजूर का रोजा हो और वो हुजूर के रोजे को ना देखे, कसम खुदा की उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में सवाल जवाब हो तो माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजूल पूछा जाएगा इस इंसान के बारे में, नहीं कहा जाएगा तू नबी के बारे में। क्यों? कहीं पहचान न ले नाम से। और गुलाम तो अपने नबी की खुशबू से अपने नबी को पहचानते हैं। नबी सामने हो और उससे पूछा ही ना जाए, कितना बड़ा अजाब है ये। शराबी शराब के आलम में, नशे के आलम में मर जाए, सवाल जवाब नहीं। और फरिश्ते ऐसा नहीं हाथ में ले जाएंगे, गुनाहगार हो तो उसको उठाया जाएगा, जहन्नम के कपड़े में लपेट करके ले जाया जाएगा। मगर शराबी का आलम यह है कि उसको फरिश्ते हाथ से नहीं उठाएंगे, अपने पैरों से मारेंगे, पैरों से मारेंगे ठोकर, कहेंगे ये इस लायक भी नहीं कि इसे हम हाथ लगाए। रूह निकाल ली जाएगी, जहन्नमी कपड़े में लपेट दिया जाएगा, फरिश्ते पैरों से मारते हुए आसमान पे ले जाएंगे। पहले आसमान पे जब पहुंचेंगे फरिश्ते पूछा जाएगा कौन, और फला फला को लेके आए, क्या इसकी जगह नहीं है, ये इसे ले जाओ। अब वहां से लात मारते हुए लाएंगे। अब सोचिए एक छोटे से बच्चे को अगर कोई लात मार दे, उसकी माँ देख ले तो लड़ाई होगी कि नहीं। अब शराबी को फरिश्ते लात मारते हुए जमीन से आसमान तक, पहले आसमान तक ले जाते हैं, फिर वहां से लात मारते हुए ही पैरों से ठोकर लगाते हुए तहतुस सरा तक ले जाते हैं। वहां दरवाजा खटखटाया जाता है, जहन्नम का दारोगा दरवाजा खोलता है, पूछा जाता कौन, कहता मैं फला इब्ने फला को लेके आया। हाँ लाओ, इसकी यही जगह है, लाओ। उसको जहन्नम में उस वक्त डाला नहीं जाता है, जो जहन्नमी होता है उस वक्त नहीं डाला जाता है, उसको दिखाया जाता है देखिए तेरा घर है, देख तुझे यही आना है, इस जगह पे तुझे रहना है। अब देखिए उसको जब जगह दिखा दी जाए कितना दहशत पैदा होगा, कितना डर लगेगा, दिल दहल जाएगा।
میں نے کل کی محفل میں بتایا کہ حضور کہتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بتاتا عذاب قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے. ارے قبر کے عذاب کا یہ عالم ہے تو سوچئے جہنم کے عذاب کا عالم کیا ہوگا. ابھی کوئی جہنم میں گیا بھی نہیں ہے تو یہ حال ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے اگر میں بتا دوں کہ قبر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. فرشتے اس کو جگہ دکھائیں گے, دیکھ لیں یہی ہے تیری جگہ, یہی آنا ہے تجھے. اب فرشتے واپس اس کو لات مارتے ہوئے لے کے آتے ہیں. اب جب وہ آتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے ابو مجھے نہ لے جاؤ, میں نے دیکھ لیا ہے میری جگہ کیا ہے, مجھے نہ لے جاؤ. لوگ غسل دیں گے, ارے کیا کر رہے ہیں, نہ لاؤ مجھے, مردہ روئے گا, اس کی روح روئے گی. حرام چیزوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے, بعد میں رونے سے بہتر ہے پہلے توبہ کر لیا جائے. آپ گنہگار ہیں وہ بات الگ ہے, مگر ایسے عالم میں مر جائے کہ آپ کو گنہگاروں کی لسٹ میں بھی شامل نہ کیا جائے. حضور شفاعت تو گنہگاروں کی کریں گے نا. جو لوگ مشرکین ہیں بدکار ہیں ان لوگوں کی تھوڑی کریں گے, گنہگاروں کی بخشش ہوگی. اور خدا ہر چیز معاف کر سکتا ہے, وہ اس کی قدرت ہے, وہ اس کی چاہت ہے, مگر ایک چیز ہے جو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا, شرک کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. جو لوگ مشرکین ہیں ان کو خدا معاف ہی نہیں کرے گا, کہے گا تو میری ذات میں دوسروں کو شریک کرتا تھا, میں نے تو کہا تھا قل هو اللہ احد, میں اکیلا ہوں, اور تو کہتا تھا نہیں میرے 4 ہیں, میرے 10 ہیں, میرے 12 ہیں, میں اکیلا ہوں. شرابی کا عالم یہ ہے. وہی حال ہوا, ابلیس کو نکالا گیا, وہ آیا, اس کا نام اسی وقت سے ابلیس پڑا, اس سے پہلے اس کا نام عبداللہ تھا, عبد الرزاق تھا. یعنی جتنی ستونیں ہیں اتنی ستونوں پہ, جنت کی اتنی ستونوں پہ یا اتنی جگہوں پہ اس کا نام الگ الگ تھا. مگر جب جنت سے نکالا گیا تب اس کا نام ابلیس پڑا. اب سوچئے خدا کی ایک نافرمانی, کتنی, ایک نافرمانی اس کو ابلیس بنا دی, اس سے وہ ادھیکار چھین لیا گیا جس ادھیکار کے لیے لوگ مرا کرتے ہیں. ہم تو چاہت کرتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو جنت الفردوس میں جگہ ملے. جنت الفردوس عرش بری کے نیچے ہے, اس لیے دعا کرے تو اپنے مردوں کے لیے کہے کہ مولا کریمہ میرے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما, عرش بری کے نیچے. مگر ہم دعا تو دور کی بات ہے, ہمیں کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا تو ہم دعا کیا کریں گے. ہمیں صرف دنیاوی باتیں آتی ہیں, ہمیں لڑائی جھگڑا آتا ہے, دارو شراب پینا آتا ہے, چوری چماری کرنا آتا ہے, یہی رہ گیا ہے بس. ہمیں اگر کوئی مولانا سمجھائے نا تو کہتے ہیں یہ مولانا زیادہ ہی فتویٰ مارتا ہے. حقیقت بات ہے, یہ میرے ساتھ گزری ہوئی ہے. میں لوگوں کو سمجھاتا تھا, جہاں میں تھا وہاں سمجھاتا تھا نماز پڑھا کیجیے, نماز عبادت اچھی ہے, وہ عبادت ہے کہ بھلے سے قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا مر ربو کا, مگر جب حشر میں جائیں گے تو پہلے نماز کا سوال ہوگا, تب کیا جواب دیں گے. نماز ہوگی ہی نہیں پاس میں تو کیا کہیں گے, ہے نا. تھوڑی سی نماز ہونی چاہیے, تھوڑی سی ہی صحیح عبادت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ آپ اپنا کام دھندا چھوڑ دیں, نہیں, ہر چیز ضروری ہے, مگر یار 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگے گا. ٹوٹل وقت کاؤنٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں, 2 سے 3 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 3 گھنٹہ اگر رب کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں رب جنت دے رہا ہے, گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے میں 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے تو 500 ملتا ہے نا, اور رب جنت دے رہا ہے. 500 روپے کی اہمیت کیا ہے؟ جنت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. جنت تو وہ دولت ہے جس کے لیے حضرت عمر فاروق کو اعلانیہ کہا گیا تھا تو جنتی. ہمیں کوئی کہہ دے تو جنتی ہے, ہم نماز نہ پڑھیں گے, ہم تو جنتی ہو گئے. عمر فاروق سے جب نبی نے کہا عمر تم جنتی ہو
اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. انہوں نے ایک نوکر رکھا تھا اس بات کے لیے کہ اس نوکر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کر کے عمر کو کہے عمر موت کو نہ بھولنا, موت کو نہ, اس کی یہی ڈیوٹی تھی روز آ کے بتانے کی. وہ آ کے کہتا تھا وہ عمر جس کو نبی نے کہا جنتی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوکر رکھا تھا, وہ نوکر آ کے اس کی ڈیوٹی تھی, وہ آ کے مجھے کہتا تھا عمر موت کو نہ بھولنا, موت کو یاد رکھنا, موت وہ ہے جو آئے گی تمہارے پاس اور تمہیں لے کے جائے گی. ایک وقت آیا کہ اس نوکر کو ہٹانے لگے, کہنے لگے جا تیرا وقت ہو گیا, اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں. نوکر گھبرا گیا, بھائی خلیفۃ المسلمین ہے, عمر فاروق ہے. لوگ کہتے جلالی تھے, وہ جلالی اپنی ذات سے نہیں تھے بھائی, وہ جلالی تھے نبی کی شریعت میں جو دخل اندازی کرتا تھا اس کے لیے. وہ ذات سے جلالی تھوڑی تھے, وہ تو ذات سے اتنے نرم دل تھے کہ ان کے سامنے جب کوئی کہتا تھا عمر میں نے سنا ہے کہ تم جنتی ہو, تو رو دیتے تھے, رو دیتے تھے, کہتے تھے تم کہتے ہو میں جنتی, مجھے تو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ میرا عمل مجھے جنت میں لے جائے گا کہ نہیں. ہم 2 وقت کی نماز پڑھتے تو دوسروں کا حقیر سمجھنے لگتے, کہتے ارے وہ کیا نماز نہیں پڑھتا, بیکار ہے, یہی نہ کرتے ہم. وہ نماز کیسی نماز, خدا کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہر بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. اور نماز میں جانے کے بعد ہم واپس آئے پتہ ہوتا ایسا کرتا تھا, ہم رکے کہاں. نماز روکتی ہے, اٹھک بیٹھک نہیں روکتا. اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھی, خیال دنیا کا ہے, تو نماز کہاں سے ہے, وہ نماز ہے ہی نہیں. اے ہوتا ایسے کیا تھا, اس سے بدلہ لینا, اے وہ ایسا کیا تھا, ارے وہ ایسا کام کیا یار, ایسا غلطی ہو گیا ہم نے. اب وہ سوچنے میں جو ہے نا نماز خراب ہو جاتی ہے. اور ہمیں تو سجدے تو دور کی بات ہے, ہمیں تو رکوع تو دور کی بات ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا فرائض نماز کتنے ہیں, شرائط نماز کتنے ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض ہمیں معلوم ہے. جب ہم پاک ہی نہیں ہوں گے تو نماز کیسے؟ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری. ہم پاک, ہمیں معلوم ہی نہیں پاک کیسے ہونا, تو نماز کیسے؟ ہر چیز ضروری ہو جاتی ہے. خدا اتنی مہلت دے رہا ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے. ہم لوگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں ارے میں نماز نہیں پڑھتا, دیکھ پھر بھی دولت ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے, یہ کمال نہیں ہے, رب تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے نماز نہیں پڑھتے, چھوڑیے نا دیکھا جائے گا, ہماری اوقات ہی نہیں یہ دیکھنے کی کچھ. میرے نبی نے پوچھا اے جبرائیل جہنم کے عذاب کی کوئی بات بتاؤ مجھے. حضرت جبرائیل سے کہا میرے نبی نے, تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کے اندر جو سب سے چھوٹا عذاب ہے اس سے چھوٹا کوئی عذاب ہی نہیں. یا رسول اللہ وہ عذاب میں بتاتا ہوں. میرے نبی نے کہا جبرائیل بتاؤ. جب بتایا گیا تو کہا یا رسول اللہ جو سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ گنہگار کے پیروں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. یہ والی آگ نہیں, یہ آگ ہے ہی نہیں, یہ تو ٹھنڈی آگ ہے. جب آگ کو خدا نے دنیا میں بھیجنا تھا تو جہنم سے نکال کر کے آب کوثر سے, آب زمزم سے نہیں, آب کوثر وہ پانی جسے ایک بار کوئی پی لے تو دوبارہ پیاسی نہ لگے اسے, وہ پانی جسے جو جتنی بار پیے اس کا سواد اتنی بار بدلتا چلا جاتا ہے, اس پانی سے 70,000 بار, کتنی بار؟ 70,000 بار جہنم کی آگ کو دھویا گیا, تب جا کے اتنی ٹھنڈی ہے کہ انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. سوچئے جہنم کی آگ کیسی ہوگی. اور جہنم کی آگ اتنی کالی ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے تو اندھیرا تھوڑی ہوگا, اجالا ہوگا, آگ جل رہی ہے اجالا ہوگا. مگر نبی کہتے ہیں جہنم کی آگ اتنی کالی ہے کہ لوگ جو جہنمی اس میں جائے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہے کہاں پر, بس اسے جلن محسوس ہوگی, وہ جلے گا, جہنم کی آگ سے جلے گا, مگر اسے آگ دکھے گی نہیں. جیسے ایک گھر ہو, اس میں چاروں طرف سے راستہ بند ہو, کہیں سے روشنی بھی آنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو. اس گھر میں کسی ایک انسان کو رکھ دیا جائے, بتائیے اسے کچھ دکھے گا؟
اس سے بھی بدتر حال ہے جہنم کا. میرے نبی نے کہا، جبرائیل نے کہا اس کے پیروں میں جہنم آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی تپش ایسی ہوگی، اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ مردے کا جہنمی کا دماغ کھولے گا اور اس کے ناک اور کان سے دماغ بہہ کے نکل جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دماغ ناک سے اور کان سے بہہ کر نکل جائے گا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور خود فرماتے ہیں کہ جب عذاب ہوگا تو انسان کے اوپر جو یہ کھال ہے وہ گر جائے گا. تو ایک جہنمی جہنم میں رہے گا 70,000 سال. 70,000 سال کے بعد جہنم کا داروغہ آئے گا، کہے گا کیا ہے؟ کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو. اسے پانی دیا جائے گا. منرل واٹر نہیں ملے گا اسے، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا. مائے حمیم دیا جائے گا. مائے حمیم یہ وہ پانی ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں کہ جب وہ مائے حمیم اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ صرف اپنے منہ کے سامنے لائے گا، پینے کے لیے پیے گا نہیں. صرف منہ کے سامنے لائے گا تو منہ کے اوپر جتنی کھال ہے ساری گل کے اس میں گر جائے گی. اس کی تپش سے، اس پانی کی تپش سے، ابھی پیا نہیں ہے، اس پانی کی تپش سے اس کا سارا کھال گر کے اس پانی میں گر جائے گا اور پھر بھی اس کو پینا پڑے گا. جب وہ پیے گا تو پورا جسم گل کے گرے گا. اور خدا کہتا ہے جب اس کی کھال گر جائے گی، گل کے گر جائے گی، پھر ہم اسے نئی کھال عطا کریں گے تاکہ وہ جہنم کے عذاب کو سہے. اور ایسی ویسی کھال نہیں ہوگا. 70 گز موٹی کھال دی جائے گی. 70 گز. ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہم صرف سننے کے عادی ہیں، ہمیں عمل نہیں کرنا آتا، ہمیں کرنا بھی نہیں ہے عمل. ہم نے کہا ہے بھائی کچھ چیزیں ہیں جو مولانا مولوی کی ذمہ داری ہے وہی سنبھالیں، کچھ چیزیں ہیں عورتوں کی ذمہ داری وہی سنبھالیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری ہم سنبھالیں. تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ صبح اٹھ کے روٹی کمانا، روٹی کما کے پیسے لا کر کے سامان دے دینا، بس. یہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر رکھ لی ہے. نماز کی، روزے کی، میلاد کی، محفل کی، بیان کی، قرآن کی، اسلام کو سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری ہم نے علماء کرام پہ ڈال دیا. آپ ہی رکھیے، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہم نے اپنا رویہ بنا لیا، ہم نے اپنی عادتوں کو اتنا خراب کر لیا. اور عادتیں جب خراب ہوتی ہے نا تو نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ عادتیں خراب نہ ہو. تو اللہ رب العزت تو اتنا صاف کہہ رہا میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، تو ہم لوگ معافی تو مانگے، خدا معاف کرنے پہ بھی قادر ہے. اللہ رب العزت نے ابلیس کو 4 موقع دیے تھے. شارٹ کٹ میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. پہلا موقع جب فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا، ایک موقع. پھر خدا نے دوسرا سجدے کا حکم دیا، 2 موقع. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جب ان کا وصال ہوا، ابلیس نے کہا مولا جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا تھا اب تو وہ رہے نہیں، اب مجھے معاف کر دے. تو حضرت میرے رب نے کہا اے ابلیس آج بھی میری وہی بات ہے جو اس وقت تھی، تو آج بھی میرے نبی آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تیسرا موقع. چوتھا موقع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی قیامت کے میدان میں یہ نہیں کہہ سکتا رب نے مجھے موقع نہیں دیا. ہمیں بہت موقع ملتے. جب ابلیس جیسے کو موقع مل گیا تو ہم تو نبی کی امت ہیں، ہمیں کیوں نہیں موقع دے رہا وہ رب؟ بہت موقع، روز ان گنت موقع دے رہا ہے، گنتی ہی نہیں ہے کوئی. چوتھا موقع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، کوہ طور سے جا رہے تھے تو ابلیس نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں، آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں، میری سفارش کریے گا کہ مجھے رب معاف کر دے، غلطی ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، باتیں ہوئی، جب لوٹنے لگے تو یاد آیا کہ ابلیس نے ایسا کہا تھا. اب نبی ہے، ہر کسی کی سفارش کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا رب ابلیس ملا تھا، اس کو معاف کرنے کی سفارش بولا ہے. تو رب نے کہا موسیٰ جا کے اس کو یہی سنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس راستے میں انتظار کر رہا ہے، کس کا؟ نبی کا.
نبی کا انتظار کر رہا ہے. ابلیس آیا دوڑے دوڑے, حضور بتائیے کیا خدا نے مجھے معاف کر دیا؟ کہا ہاں خدا معاف کر دے گا, معاف کیا نہیں ابھی, کر دے گا, اس کی ایک شرط ہے. تو کہنے لگا ارے مجھ سے زیادہ شرط ماننے والا کون ہے؟ میں تو ایسا ہوں کہ اگر میرے سجدے روئے زمین پہ بچھا دیے جائے تو ایک کنکر رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. میں وہ ہوں جو تمام فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا اور سبق سنا کرتا تھا. اب بتائیے کیا شرط ہے؟ ہر شرط پوری کروں گا. کہا رب نے کہا ہے کہ رب کی وہی شرط ہے جو اس نے اس وقت کیا تھا کہ جا کے تو آج بھی آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے, اللہ رب العزت تجھے معاف کر دے گا. جب ابلیس نے غرور اور گھمنڈ میں آ کر کے کہا جب میں نے خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو خدا کے پیچھے کیا کروں گا. 4 موقع دیے رب نے, ایسا نہیں یہ نہیں دیا تاکہ قیامت کے میدان میں ابلیس یہ نہ کہے مولا تو نے مجھے موقع نہیں دیا. تو کہتا تھا کہ تو سب کو موقع دیتا, مجھے نہیں دیا. اسی لیے رب نے اسے 4 موقع دیے. ابلیس جیسے کو ہمیں بھی اتنا موقع مل رہا ہے. کوشش کیجئے, توبہ کیجئے اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کہا, آپ نے جو سنا, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسی طرح کی بھی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے, اور ہم تمامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان بیاناتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرام چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھو.